نتیجہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملتان کے دفتر کے ناظم جناب حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب کو دعوت کے خطاب دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے ذریع کے مختصر ٹائم میں اپنے ذریع خیالات کا اظہار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ اس انبیاء کے سلسلے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ کی اولاد کے اندر یہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اولاد کو مخاطب کر کے کہا کہ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کہ آدم کی اولاد تمہارے اندر اور بھی بہت سارے رسول آئیں گے جو تمہیں پہلے والے رسولوں کے قصے سنایا کریں گے۔ یہ سلسلہ انبیاء کا چلتا رہا، ہر نبی آتا رہا، اللہ تبارک و تعالی یہی اعلان فرماتے رہے کہ اے رسولو تمہارے بعد اور بھی بہت سارے رسول آئیں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں نبی بن کر تشریف لائے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انداز بیان تبدیل کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ اب صرف اور صرف ایک رسول نے آنا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ پہلے 1,24,000 انبیاء آئے، اللہ نے تعداد بیان نہیں کی، کسی کا نام بیان نہیں کیا، لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا اور تعداد بھی بیان کر دی اور اس ایک رسول کا نام بھی بتا دیا۔ محترم سامعین، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبوت عطا کی گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کسی نبی نے اس دنیا میں نہیں آنا۔ محترم سامعین، اسی بات کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آخری امت ہے، اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہوں اور تم تمام امتوں میں سے آخری امت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے، اسی لیے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو اب میرے بعد قیامت تک کسی نبی نے بھی نہیں آنا۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اسود عنسی نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا اور حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر اس کے خلاف جہاد کیا اور اس کا سر قلم کیا۔ اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مسیلمہ کذاب نامی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لشکر بھیجے اس کے مقابلے میں اور ان کے خلاف جنگ ہوئی، اور اس وقت صحابہ اکرام جو شریک ہوئے اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، ان میں سے 600 صحابہ اکرام حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے۔ ان صحابہ نے 1200 صحابہ اکرام نے آج ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے
کہ اپنی جانیں تو دی جا سکتی ہیں، شہادت قبول کی جا سکتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی کو نہیں مانا جا سکتا۔ اسی طرح 1953 کے اندر، بلکہ اس سے بھی پہلے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کو ختم کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی ایک شخص کو نبی بنایا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے باقاعدہ پہلے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، سب سے پہلے اس نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، پھر محدث ہونے کا دعویٰ کیا، پھر معمور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1901 میں آ کر اس نے اعلیٰ اعلان نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس کے بعد اس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ محترم سامعین، امام مہدی ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ میرا اور آپ سب حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں آنا ہے، اور ان کا ظہور پیدا ہوں گے اور وہ ظاہر ہوں گے بیت اللہ کے اندر طواف کرتے ہوئے۔ شام کے 40 کتب ابدال ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو پہچانیں گے۔ اسی طرح یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمانوں سے نازل ہوں گے، اور مرزا غلام احمد قادیانی آسمانوں سے نازل نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، شادی کریں گے، اور ان کی وفات ہوگی، اور ان کی تدفین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگی۔ آج بھی وہ قبر وہاں پر جگہ خالی موجود ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کی جائے گی۔ محترم سامعین، اس نے یہاں پر بس نہیں کی، اس نے حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ حضرت مریم کی نانییں جو تھی وہ زناکار عورتیں تھیں، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس نے یہاں پر بھی بس نہیں کی، اس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین اور اسلام کی جو روشنی تھی وہ اتنی تھی جتنی کی پہلی رات کا چاند ہوتا ہے، اور میرے زمانے میں اسلام اور دین کی روشنی اتنی ہے جس طرح کے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ محترم سامعین، انہوں نے قادیانیوں کی کتابوں میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی اپنی کتاب میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ ان کے قادیانیوں نے صحابہ کے خلاف گستاخی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزا غلام احمد قادیانی کے جوتے کے تسمے کھولنے کے لائق بھی نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ محترم سامعین، بہت ساری اس نے گستاخی کی ہیں، یہاں پر وقت نہیں کہ ان کو بیان کیا جائے، لیکن میں آپ حضرات تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ 1200 صحابہ اکرام نے ہم تک جو پیغام پہنچایا، 1953 کی تحریک کے اندر 10,000 مسلمانوں نے شہادت پیش کر کے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب آخری کتاب ہے، قیامت تک کسی نبی نے بھی نہیں آنا، کسی کتاب نے بھی نازل نہیں ہونا۔ یہی پیغام میں نے اور آپ نے اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ دنیا کے کونے کونے تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ آپ حضرات سے یہی التماس ہے کہ اس کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اس کو جو مانے گا وہ بھی کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔